نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ فرمایا تحقیق وہ زمین حرام کی گئی ہے ان پر 40 برس سر مارتے پھریں گے ملک میں، سو تو افسوس نہ کرنا نافرمان لوگوں پر۔ یعنی جدائی کی دعا حسی اور ظاہری طور پر تو قبول نہ ہوئی، ہاں مانن جدائی ہو گئی کہ وہ سب تو عذاب الہی میں گرفتار ہو کر حیران و سرگرداں پھرتے تھے، اور موسیٰ و ہارون علیہم السلام پیغمبرانہ اطمینان اور پوری قلب سکونی کے ساتھ اپنے منصب ارشاد و اصلاح پر قائم رہے۔ جیسے کسی بستی میں عام وبا پھیل پڑے اور ہزاروں بیماروں کے مجمع میں 2-4 تندرست اور قوی القلب ہوں جو ان کے معالجہ، چارہ سازی اور تفقد احوال میں مشغول رہیں۔ اگر ففرق بیننا کا ترجمہ جدائی کر دینے کی جگہ فیصلہ کر دے ہوتا تو یہ مطلب زیادہ واضح ہو جاتا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ سب قصہ اہل کتاب کو سنایا اس پر کہ تم پیغمبر آخر زمان کی رفاقت نہ کرو گے جیسے تمہارے اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت چھوڑ دی تھی اور جہاد سے جان چرا بیٹھے تھے، تو یہ نعمت اوروں کو نصیب ہوگی۔ چنانچہ نصیب ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے اس سارے رکوع کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ کے احوال پر غور کیجیے، ان پر خدا کے وہ انعامات ہوئے جو نہ پہلے کسی امت پر ہوئے نہ آئندہ ہوں گے۔ ان کے لیے خاتم الانبیاء سید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابدی شریعت دے کر بھیجا۔ ان میں وہ علماء اور ائمہ پیدا کیے جو باوجود غیر نبی ہونے کے انبیاء کے وظائف کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہے۔ ایسے خلفاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے قائد بنے جنہوں نے سارے جہان کو اخلاق اور اصول سیاست وغیرہ کی ہدایت کی۔ اس امت کو بھی جہاد کا حکم ہوا، عمالقہ کے مقابلے میں نہیں، روئے زمین کے تمام جبارین کے مقابلے میں، محض سرزمین شام فتح کرنے کے لیے نہیں بلکہ شرق و غرب میں کلمت اللہ بلند کرنے اور فتنے کی جڑ کاٹنے کے لیے بنی اسرائیل سے خدا نے ارض مقدسہ کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس امت سے یہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ سورہ نور آیت نمبر 55۔ اگر اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر بنی اسرائیل کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے گزر چکا اس امت سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں روئے زمین میں جو ہے نا حکومت دے دوں گا جیسے پہلے میں نے دی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پسند کیا۔ اگر بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے جہاد میں پیٹھ پھیرنے سے منع کیا تھا تو اس امت کو بھی خدا نے اس طرح خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ سورہ انفال آیت نمبر 15 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی منع فرمایا تھا۔ انجام یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفقا تو عمالقہ سے ڈر کر یہاں تک کہہ گزرے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ جیسے اس آیت کی تفسیر اور ترجمہ پہلے گزر چکا، تم اور تمہارا پروردگار جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ لیکن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اگر آپ سمندر کی موجوں میں گھس جانے کا حکم دیں گے تو ہم اسی میں
اسی میں کود پڑیں گے اور ایک شخص بھی ہم میں سے علیحدہ نہیں رہے گا۔ امید ہے کہ خدا آپ کو ہماری طرف سے وہ چیز دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ہم اپنے پیغمبر کے ساتھ ہو کر اس کے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے ہر طرف جہاد کریں گے۔ خدا کے فضل سے ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنی مدت بنی اسرائیل فتوحات سے محروم ہو کر وادی طیہ میں بھٹکتے رہے، اس سے کم مدت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے مشرق و مغرب میں ہدایت و ارشاد کا جھنڈا گاڑ دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔